السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس پیغام کو روزانہ پابندی کے ساتھ سننے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 جمادی الاخری۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلام میں سب سے پہلا حج۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا دیا اور مسلمانوں کو حج کرانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے 300 آدمیوں کا قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے اور ساتھ میں قربانی کے لیے 5 جانور بھی لیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے 20 جانوروں کی گردن میں قلادہ پہنا کر ساتھ میں روانہ کیا۔ اس کے بعد سورہ برات کی آیتوں کے اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا۔ جب سب لوگ منی میں جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اسی سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص جاہلی رسم کے مطابق ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ پھر سورہ توبہ کی آیتیں تلاوت کی۔ اسلام میں یہ پہلا حج تھا جس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زبان قدرت الہی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے جس کو زبان کہتے ہیں، اس کو ایسا حساس بنایا کہ ایک باریک بال بھی اگر زبان پر آ جائے تو زبان فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ اس میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی رکھی، نیز اس میں چیزوں کی لذت اور قوت ذائقہ رکھی کہ انسان موافق اور مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور خراب اور مدبجہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لذت کی وجہ سے کھانا مزے لے کر کھایا جاتا ہے۔ اطباء نے کہا ہے کہ جو کھانا مزے لے کر کھایا جائے وہ خوب ہضم ہوتا ہے کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے۔ غور تو کیجیے کہ زبان کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی ساری صلاحیتیں کس نے رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کرتا پہننے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا زیبتن فرماتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے۔ فائدہ، یعنی کرتا پہنتے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالتے، تب بائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے اور ہر لباس کو زیبتن کرنے کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ نمبر 5، ایک عام عمل کی فضیلت۔ سب سے بہترین آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں رشوت لے کر فیصلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا ختم ہونے والی چیز۔ رسول اللہ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے تین چیزیں ہیں۔ ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، تیسرا وہ جو صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے اسے چھوڑنے والا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم لوگوں کو گرو در گرو ہو کر دیکھو گے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلے جائیں گے تو چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔
جوڑوں کے درد کا علاج، رسول اللہ نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔